سورہ نمل آیت 65 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فرما دیجئے لا یعلم نہیں جانتا من جو فی السماوات آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے غیبہ غیب کو الا اللہ سوائے اللہ کے وما یشعرون اور وہ نہیں جانتے ایانا کب یبعثون وہ اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے کسی کو بھی غیب کا علم نہیں سوائے اللہ کے، اور انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ اس غیب کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کی ذات کے، تو پھر تو اس سے وابستہ ہو جانا چاہیے۔ جس کو میرے غیب کا بھی پتہ ہے تو وہ ذات جانتی ہے، اور جو غیب سے متعلق مجھے ضروری چیزیں ہیں وہ ہمیں ذات بتلا رہی ہے، سمجھا رہی ہے کہ دیکھو جس غیب کا تمہارے لیے جاننا ضروری ہے اور تم نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا، اس کے لیے تمہیں خبر دی جا رہی ہے آگے کیا ہوگا۔ آگے ہم اپنے قرینے یا اندازے یہ لگاتے ہیں کہ انسان ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، بس وہ مر گیا، ختم ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اس فیز میں رہ کر وہ سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے، لیکن اس کے دیکھنے کا، اس کے ادراک کا، وہ سارا معاملہ اس فیز کا ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ ہم اس میں سے ابھی گزرے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے وہ غیب کا درجہ رکھتی ہے جو وہ چیز، ہم غیب پر پھر ایمان نہیں لاتے۔ غیب پر ایمان ضروری ہے۔ وہ کہتے جی جس کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، جانا نہیں، میں اس کو کیسے مانوں؟ وہ یہی تو ساری بات ہے کہ میرے ساتھ نیکسٹ جو ہونا ہے وہ میرے لیے غیب ہے، اور وہ ہو کر رہنا ہے۔ یا تو کوئی کہے کہ ہوگا ہی نہیں، وہ تو ہوتا ہے، اور جب ہوتا ہے تو اس سے پہلے اگر بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، یہ تو اس کی مہربانی ہے۔ اب انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ موجودات سے اثر لیتا ہے، وہ غیب کو سمجھتا ہی کچھ نہیں، تو اس کے لیے کوئی خبر دینے والا مخبر صادق ہو، اور وہ مخبر صادق جن کو بھیجا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان سے یہ فرمایا گیا کہ ان کو یہ خبر دے دو، اور اس قرآن کی صورت میں، وحی کی صورت میں ہم تک پہنچایا گیا۔ آپ یقین کریں ایسے مسئلہ حل نہیں ہوگا، انسان شک میں پڑا رہے گا۔ اس شک کا علاج ہے قرآن۔ جیسے جیسے اس کو اس غیب کی خبریں دی جائیں گی تو اس کے اندر وہ ایک ویژن، ایک سوچ، ایک ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی، جو اس کو اندر سے تسلی دے گی، یقین دلائے گی، ہاں غیب ایگزسٹ کرتا ہے اور یقیناً ہے، اور اس کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا گیا، بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو اس وقت لوگوں کے لیے سمجھ سے باہر تھیں، لیکن آج ہمارے لیے بس سمجھنا اس کو آسان ہے۔ ان لوگوں کو اس وقت تک کی جو باتیں سمجھ آئیں انہوں نے اس کو یقین کیا، اور ہمیں دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت ساری چیزوں کو آشکار کر دیا۔ بہت سارے ایونٹس جو کہ ہونے تھے، بتائے گئے، وہ اب ہو چکے ہیں، تو اس پر یقین کرنے کے لیے آپ کو قرآن سے جڑنا ہوگا۔ آپ کو اس جہان کی خبریں جب آپ ان کو لیں گے، سمجھیں گے، سوچیں گے، آپ کے اندر وہ پوٹینشیل ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ کسی بھی چیز کو جب تحریک دی جاتی ہے تو اس کے اندر ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کا تخیل جو غیب کے حوالے سے ہے، قرآن اس کو کیا کرتا ہے؟ مہمیز کرتا ہے، اس کے بارے میں تحریک پیدا کرتا ہے، پھر اس کو وہ ڈوز دیتا ہے۔ تو جب انسان کا غیب کے متعلق یقین یا علم یا آگہی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو وہ خبردار کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کے لیے پھر تیاری کرتا ہے۔ جب تک آپ اس کے لیے باخبر نہیں ہوں گے، آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہیں کریں گے۔ مجھے پھر سے جی اٹھنا ہے، اور جب مجھے پھر سے جی اٹھایا جائے گا، پھر مجھے نہیں پتا مجھے کون سے جہان میں ہوں گا، پھر مجھے کیا کرنا ہوگا، تو وہ خبر دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے۔ حال کو ٹھیک کرنا ہے، ریفرنس دیے جاتے ہیں، ماضی کا بتایا جاتا ہے، ماضی میں قوموں کے ساتھ کیا کیا گیا،
اور یہ بات تاریخ سے اب عیاں ہو رہی ہے، بہت ساری چیزوں سے جو کھدائیاں ہوئیں، جو اس میں سے بعض تحریریں نکلیں یا بعض ان کے کندہ کیے ہوئے نقش نکلے، تو وہ قرآن کے بعین ہی وہ خبریں آ رہی ہیں۔ جو نیکسٹ ہونا ہے تو اس کے لیے مجھے تیار ہونا ہے، جو پیچھے ہو چکا وہ سچ ہے، آپ ان کو جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ پیچھے جو سیکوینس چلتا آ رہا ہے وہ سچ کا آ رہا ہے، تو آگے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آگے جھوٹ ہو جائے گا، جب پیچھے کسی بھی اس چین میں، اس لڑی میں جھوٹ آیا ہی نہیں تھا، ہر ایک چیز حقیقت تھی، تو آگے جو بتایا جائے گا وہ حق ہے۔ اللہ کی ذات ہمیں بتا رہی ہیں، دیکھو کوئی بھی نہیں آسمانوں میں کون ہے؟ ہم جو جہاں تک جان پائے ہیں نا، وہ اللہ کے فرشتے ہی ہیں نا، وہ اللہ کی وہ مخلوق ہے، غیر مرئی مخلوق ہے جس کو ہم نہیں دیکھ پاتے، ہماری اس دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی وہ، اور اللہ نے ان کو کیا کیا طاقتیں، کیا کیا ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، اللہ ہمیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب نہ وہ جانتے، نہ اس دنیا، اس جہان میں جو تم لوگ بھاگ دوڑ رہے ہو، جن و انس، تم بھی نہیں جانتے، تو اللہ کی ذات جانتی ہے غیب کا علم۔ تو پھر تو مجھے اللہ کی ذات سے وابستگی اور اپنے آپ کو تعلق اور بہتر کر دینا چاہیے نا۔ میرے غیب کا میرے اللہ کو پتہ ہے، اور میرے غیب کو کس طرح ہونا چاہیے، اس کے اندر کیا بہتری آ سکتی ہے، وہ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ اپنے آپ کو ہم نے اس ذات سے کیوں پرے کیا ہوا ہے، اور اس کی طرف رجوع کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا سورس نہیں ہے جو میں نے قرآن سے بڑھ کر دیکھا ہو۔ آپ اللہ سے رجوع کرنا چاہیں، آپ اللہ سے اپنا تعلق بہتر کرنا چاہیں، آپ حق سے آگاہ ہونا چاہیں، اور قرآن سے بڑھ کر کوئی اور چیز آپ کو میسر ہو نہیں ہے، تو قرآن ہے اللہ کا وہ کلام، اللہ کی گویا کہ رسی آپ کو اللہ سے جوڑ دے گی، حقائق سے، حقیقتوں سے جوڑ دے گی۔ دنیا تو دھوکہ ہے، نہیں خبر کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے، تو پھر تو میں بہت رسک میں ہوں، تو مجھے اپنے آپ کو رسک سے بچانا ہے۔ وہ ذات جو کہتی ہے وہ کرنا شروع کر دو، جن چیزوں سے منع کرتی ہے منع ہو جاؤ، آسان سی بات ہے۔ جس نے مجھے تخلیق کیا، کوئی تو ہے نا جس نے اس کائنات کو ڈیزائن کیا، پھر اس کو بنایا، پھر یہ ایگزسٹ کروا رہی ہے وہ ذات، ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا نظام بغیر کسی کی طاقت کے، بغیر کسی کی پلاننگ کے، بغیر کسی کی حفاظت کے چل رہا ہو، ممکن نہیں ہے۔ یقین کر لو اللہ ہے، اور یہ یقین ہمارے اندر نہیں آ رہا، تو اس یقین کو لانے کے لیے آپ کو اس طرف آنا ہوگا، کچھ محنت کرنی ہوگی، اور وہ سوچ، وہ فکر اس طرف لگانی ہوگی۔